آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشا رويدك سوقا بالقوارير۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس آئے اور وہ سفر میں سواری پر تشریف فرما تھیں، اور ان میں ام سلمہ بھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جو الفاظ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، وَيْحَكَ يَا أَنجَشَا رَوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ، اے انجشا، انجشا نام ہے اس شخص کا جو اس سواری کو چلا رہا تھا، اے انجشا آہستہ سے سواری کو چلاؤ، تم شیشوں کو لے کر چل رہے ہو یا شیشوں کو لے کر جا رہے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی سفر کے موقع پر جب پڑاؤ سے نکل کر دوبارہ سفر کا آغاز کیا گیا تو بسا اوقات شروع میں خاص طور پر جب دوبارہ سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو جو سواری کے جانور ہوتے ہیں ان کو ذرا تیز چلانے کے لیے، روانی میں لانے کے لیے بعض اوقات ان کو ہانکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی چھوٹی چھڑی سے ان کو مارا جاتا ہے، اور بسا اوقات لوگ کچھ نغمے یا کچھ گیت ایسے موقع پر جو چلانے والے ہیں ان کے وہ پڑھتے ہیں جسے سن کر جانور ذرا تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایک موج مستی میں آتے ہیں اور تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب پورا ہو جاتا ہے کیونکہ جلدی سفر کٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجشا نامی صحابی کو روکا اور کہا کہ ذرا آہستہ، یہ جو تم گیت پڑھ رہے ہو، یہ نغمہ جو تم ان جانوروں کو سنانے کے لیے گا رہے ہو، اس سے یہ مستی میں آ کے، ایک خاص کیفیت میں آ کے یہ تیز چلتے ہیں، اور تم چونکہ شیشوں کو لے کے چل رہے ہو اس لیے ذرا احتیاط کرو۔ ظاہر بات ہے کہ نازک چیز یا شیشے کو لے کے جب انسان چلے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تیزی کے نتیجے میں نقصان ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے 3-4 بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں فوری طور پر۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بات کو سمجھانے کا یا کوئی چیز ہو رہی ہو اس سے ٹوکنے کا جو انداز تھا بڑا حکمت بھرا انداز تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے، تھوڑا سا سختی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ذرا سی کوئی بات ہو، خاص طور پہ جہاں پر تعلق دو بندوں کے درمیان پاور کا ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، ایک باس ہے ایک سبارڈینیٹ ہے، ایک ذرا عزت مرتبے والا سمجھا جاتا ہے، دوسرا کو ملازم سمجھا جاتا ہے، چھوٹا شخص سمجھا جاتا ہے، تو عام طور پہ بڑی سختی سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بالکل عام، اندھے ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو، کوئی خیال نہیں ہے، عقل کام کرتی ہے، یہ ہم عام سنتے ہیں نا، لفظ استعمال بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سواری پر سوار ہیں، امہات المومنین موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آہستہ چلاؤ۔ آپ نے کتنا خوبصورت ایک اسلوب اختیار کیا کہ ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا صحابی کو، اور ان کو کہا کہ تھوڑا سا آہستہ، یہ اور جو تم نغمہ یا تم کوئی گیت سنا رہے ہو ان کو، اس معاملے میں تھوڑی سی آہستگی اختیار کرو۔ تو اس سے یہ معلوم، پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چاہے ایک شخص کتنا ہی معزز اور بڑا کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس کتنا ہی بڑا باعزت عہدہ اور مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر بات کنوے کرنی ہو، سمجھانی ہو، خاص طور پر پہلی مرتبہ کنوے کرنی ہو، سمجھانی ہو، تو اس کے لیے بڑا اچھا اور حکمت بڑا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، دوسری بڑی اہم بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، دین میں لوگوں کے حالات اور واقعات اور کیفیت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جوان ہوں اور مجاہدین ایسے ہوں جن کو جلدی پہنچنا ہو اور بڑے مضبوط لوگ ہوں، باروب لوگ ہوں، تو وہ بے شک گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر سر پٹ دوڑا لیں، اور اس کے نسبت اگر خواتین ہوں تو ان کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ شریعت کا ایک بڑا اہم اصول ہے، یہ صرف کوئی ایک حدیث میں بیان نہیں ہوا، ساری شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ لوگوں کو ان کے حالات، واقعات، ظروف، ان کی جو پریشانیاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری، اگر کوئی کسی وجہ سے پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی، اگر کوئی جلدی میں ہے تو اس کی جلدی، غرض یہ کہ کسی کی کوئی بھی حالت ہو تو اس کی رعایت کے مطابق شریعت اپنا اسلوب اختیار کرتی ہے، اپنا حکم، اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک شخص سفر میں ہے تو روزے کی چھوٹ ہے، بیمار ہے تو اس کے لیے نماز میں، باقی معاملات میں جو آسانیاں اور چھوٹ ہے وہ ہے۔ اسی طرح اگر
بے تحاشا کوئی ایک نہیں ہے. اگر آپ شریعت کے ہر باب میں دیکھیں تو اتنی آسانیاں، خاص طور پر لوگوں کی کیفیت اور رعایت دیکھ کر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے علم کی بنیاد پر تمام لوگوں کو ایک چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا پس منظر کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اور تیسری بات اسی سے جڑی ہوئی وہ یہ جو اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پہ بیان کی گئی، وہ کیا؟ خواتین کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خواتین کے معاملے میں اور زیادہ نرمی کرنی چاہیے. متعدد احادیث سے پتہ چلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. ایک نہیں کتنی احادیث اس باب میں بڑی واضح متعدد مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں. یہاں پر آپ اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں، گھر کی خواتین کے معاملے میں، خاص طور پر مردوں کو اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت زیادہ نرمی اور احتیاط اور اچھا معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور پر مرد، اپنی والدہ کی بڑی ایک جو ہمارے یہاں کلچر اور بہت اچھا کلچر ہے کہ اپنی والدہ کا بڑی رعایت اور بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح کا خیال، اسی طرح کی نرمی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھنی چاہیے. بلا وجہ سختی کرنا یا اس وجہ سے سختی کرنا کہ جی ذرا سے نرمی کی تو اس خواتین سر پہ چڑھ جاتی ہیں، یہ دین اسلام کا اسلوب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی شکایت نہیں آئی تھی، کسی آپ وہاں پر موجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تنگ ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اور فوری طور پر ایک تنبیہ جاری کر دی. اس لیے اس معاملے میں خواتین کی خاص طور پر جو رعایت ہے، جہاں پر ان کو نرمی کے ساتھ کوئی سہولت دی جا سکتی ہے وہ سہولت ان کو ضرور دینی چاہیے. یہ بھی بعین ہی شریعت کے مقاصد اور مزاد سے ہم آہنگ بات ہے. اور آخری بات جو اس بات سے پتہ چلتی ہے وہ ہے اسلوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خواتین اس سواری پر سوار ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا، سیدھی بات بھی کہا جا سکتی تھی. یہ اسلوب اختیار کیا آپ نے، کیا خوبصورت اسلوب، رویدک سوقا بالقواریر، کہ تم جو ہے وہ شیشوں کو لے کے جا رہے ہو. اچھا یہاں اس کے اندر جو ہے نا ایک تو بلاغت ہے، اور بلاغت کے اندر ظاہر بات ہے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک معنی تو یہ ہے وہ کہ خواتین، ظاہر بات ہے دین اسلام میں مواز یہ ہے کہ خاتون اگر کسی شخص کی بیوی ہو، وہ بچیاں ہوں، بالغ خواتین جتنی بھی ہیں، وہ بنیادی طور پر نا ایک مستورات ہیں، پردے کی چیز ہیں. ان کا براہ راست ذکر کرنا بھی پردے کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ نقص ڈالتا ہے. براہ راست خواتون کا ذکر کرنے کے بجائے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا گیا جس اسلوب سے بات بھی کنوے ہو گئی اور براہ راست خواتین کا نام بھی نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس بات کے معاملے میں کیا ہے. اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خواتین ظاہر بات ہے نرم مزاج، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو مخلوق ایک نرم مخلوق ہے، چھوٹی سی بات پہ رنجیدہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات اسی اسلوب سے کور کر لی وہ کیا تھی کہ تم شیشوں کو لے کے جا رہے ہو جن کو تھوڑی سی چیز سے بھی اگر کوئی رنج لگ جائے، اگر تھوڑا سا بھی جھٹکا لگ گیا تو یہ ٹوٹ جائیں گی. شیشہ تھوڑے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا یہ خواتین کی طبیعت کو، مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا گیا. تو یہ دین اسلام کی بھی خوبصورتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو سب سے اچھا ایک انداز بیان اور بلاغت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی تھی، تو اس اسلوب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے خوبصورت انداز اور الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنی بات کی جا سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان کرختگی سے اور ایسے الفاظ میں بات کرے جس کے نتیجے میں جو مقصد ہے اس کا وہ فوت ہو جائے اور لوگ الفاظ میں ہی الجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.